اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ سورہ مومن کی کل 3 آیتیں پڑھی تھی مگر اس کی تفصیل باقی رہ گئی تھی۔ یہ اس سورت کا پہلا لفظ ہے حامیم۔ قرآن کریم میں 7 سورتیں ایسی ہیں جو حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو آل حوامیم بھی کہا جاتا ہے اور آل حامیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کی زینت ہے، یعنی جو سورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں یہ قرآن کریم کی زینت ہے۔ دشمن کے حملے کا اگر اندیشہ ہو اس وقت پڑھنا چاہیے حامیم لا ینصرون، اور جس وقت مصائب کا اندیشہ ہو یا کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں پڑھنی چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی اور سورہ حامیم یعنی سورہ مومن کی 3 آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور اس کے ساتھ یہ 3 آیتیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ 3 آیت جو سورہ مومن کی شروع کی 3 آیتیں ہیں، یہ 24ویں پارے میں ہے سورہ مومن، جس کی 3 آیتوں کی یہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو 7 سورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی مثال ایسی ہے، ایک شخص کو مکان بنانا ہے اور اس کو تلاش ہے بہترین جگہ کی، ذرا بہترین جگہ ہو، ندی کا کنارہ ہو، بہترین ہوا چل رہی ہو۔ انسان ایسی جگہوں کی طرف ایسی جگہ تلاش کرتا ہے، تو اس نے ایک جگہ دیکھی اور اتنا خوش ہوا کہ میرے مکان کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو یہ جگہ ہے، میں یہاں مکان بناؤں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد تھوڑا آگے چلتا ہے، اس سے بھی بہترین جگہ اس کو نظر آتی ہے، تو ارادہ بدل جاتا ہے، اس کو خضروات کہتے ہیں، اس سے بھی ہریالی زمین اس کو مل گئی، اب اس کا ارادہ بدل گیا کہ نہیں وہاں نہیں، اب یہاں بناؤں۔ تو ایسے ہی قرآن کریم کی ساری صورتیں ہیں جو قرآن کی زینت ہے، مگر جب ان 7 صورتوں تک پہنچتا ہے تو اس کی زینت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 7 صورتوں میں سے یہ سورت سورہ مومن ہے، اور اس کا نام مومن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں رجل مؤمن کا تذکرہ ہے، ایمان والا مرد۔ یہ فرعون کا چچیرا بھائی تھا، چچا کا بیٹا تھا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اس نے اس وقت ظاہر کیا جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تو یہ بیچ میں آ گئے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون کے ایک ایمان والے مرد نے آ کر کہا یکتم ایمانا، جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، ابھی تک ظاہر نہیں کیا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا کا ارادہ رکھتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس وہ اس پر دلیل بھی پیش کر رہا ہے، اس کے پاس معجزات بھی ہیں، پھر تم کیوں اس سے الجھے ہوئے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ شخص نعوذ باللہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو جھوٹ کا برا انجام خود اس کو بھگتنا ہے، اور اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے اور تم کو جن عذاب کی دھمکیاں سنا رہا ہے اس عذاب سے پھر ڈرنے کی فکر کرو، وہ عذاب تم کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کبھی جھوٹوں کو اور حد تجاوزی کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس نے اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ فرعون کے سامنے صحیح صحیح بات پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں صدیقین بہت کم ہیں، ان میں ایک صدیق یہ رجل مومن ہے، دوسرے صدیق حبیب نجار۔ سورہ یاسین کے شروع میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہ واقعہ میں نے نہیں بتایا تھا،
وہ حبیب نجار جب اللہ کی طرف سے 2 رسول بھیجے گئے، پھر بعد میں تیسرے رسول کا اضافہ ہوا، تو سب سے پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بہت خطرناک بیماری کے اندر مبتلا تھا۔ اس کو جب دعوت دی گئی تو اس نے کہا میں اتنے سال سے اپنے معبودوں سے مانگ رہا ہوں، مجھے آج تک شفا نہیں ملی، اور تم جس معبود کی طرف دعوت دے رہے ہو اگر اس سے دعا کرو مجھے شفا مل جائے تو میں اس پر ایمان لے آؤں گا۔ تو وہ وقت کے انبیاء تھے، انہوں نے دعا کی، اس کو شفا مل گئی تو وہ ایمان لے آئے۔ جب یہ 2 نبی وہاں سے گزر کر بستی کے اندر داخل ہوئے، قوم کو دعوت دینے لگے تو قوم نے ان کو جھٹلانا شروع کیا، حتیٰ کہ قتل تک کی دھمکی دے دی۔ تو یہ شخص نے جا کر کے اپنی بستی والوں کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ دوسرے نمبر کے صدیق ہیں، اور تیسرے نمبر کے صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے نمبر کے صدیق ہیں۔ یہ زمانے کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہے، مگر افضلیت میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں صدیقین بہت کم ہیں۔ قرآن کریم میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، صدیقین کا لفظ پلورل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی دلالت بہت سارے صدیقین پر ہوتی ہے۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین بہت ہیں، حضور کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے صدیقین بہت کم ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 70 صدیقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانی زیادہ پینے سے نیند آتی ہے، پانی زیادہ پینے سے زیادہ نیند آتی ہے۔ اس لیے جو حضرات سحری میں مچھلی کھاتے ہیں وہ پانی کم پیے، کیونکہ وہ مچھلی کے زندہ ہونے کا امکان ہے۔ 14 گھنٹے پانی پینے بند ہو جاتا ہے تو سحری میں 2 لیٹر 3 لیٹر ایک لطیفہ بیچ میں تاکہ نیند ختم ہو جائے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیقین 70 صدیقین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پانی پینے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ یہاں تو 70 صدیقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیقین بہت کم ہیں۔ دراصل صدیقین 2 طرح کے، صدیقین ایک یہ وہ مقام ہے جو نبوت کا ریفلیکشن ہے، عکس ہے، جہاں نبوت ختم وہاں سے صدیقیت شروع۔ اس لیے آپ ایک غزوے کے اندر جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، یا رسول اللہ ہم برحق دین پر نہیں ہیں کیا، ہم مسلمان نہیں ہیں، اس کے باوجود اتنی دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے یقیناً اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے خیمے میں گئے اور کہا آپ حضور سے بات کریں، اتنی دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیائی کی وہی جواب دیا جو حضور نے جواب دیا تھا۔ یہ ہے مقام صدیقیت کہ جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا عکس ہے، یہ حضور کا عکس ہے کہ حضور سے ملاقات اس وقت نہیں ہوئی، پہلا مکالمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنا، لیکن جواب ٹھیک وہی دے رہے جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ایک مقام صدیقیت کا ہے، اس مقام پر فائزین کو بھی صدیقین کہا جاتا ہے۔ اور ایک مقام وہ ہے کہ جس کی بات اور جس کے ایپ میں کوئی تضاد نہ ہو، جو بتاتا ہے وہی عمل کرتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے صدیق۔ یعنی یہ بات کا بھی سچا ہے، عمل کا بھی سچا ہے۔ ان کی تعداد دنیا میں بہت ہے، اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور قرآن کے لفظ سے جو معلوم ہوتا ہے یہ وہ صدیقین ہے جن کی بات اور عمل ایک ہی ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور نبوت کا ریفلیکشن جن کے اندر پایا جاتا ہے وہ بھی صدیقین ہے، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس لیے 2 باتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں رہا۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ حامیم سجدہ، یہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔
اسی طریقے سے 26ویں پارے کی جو صورتیں آئے گی، پہلی صورت سورہ احقاف حامیم سے شروع ہو رہی ہے، سورہ محمد کو چھوڑ دیجئے، سورہ فتح کو چھوڑ دیجئے، 25ویں پارے کی صورتیں حامیم، سورۃ الشورى جو ہے وہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی، وہ کل 7 صورتیں ہیں جن کے بارے میں نے بتایا۔ یہ جو صورت ہے سورہ حامیم سجدہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور ادھر قریش کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں ابو الولید جس کی کنیت تھی اور اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اس نے اپنے قریش کے قافلے والوں سے یہ کہا کہ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ تم نے کیا بات لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں ان سے جا کر اس انداز سے بات کروں کہ وہ اس کام سے رک جائے۔ تو سب نے کہا سب سے زیادہ فصیح بلیغ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی بات اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو وہ اٹھ کر گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اے محمد، تم جس بات کی دعوت دے رہے ہو تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم حکومت چاہتے ہو؟ ہم عرب کا حاکم بنانے کو تیار ہیں۔ تم دولت چاہتے ہو؟ پوری دولت تمہارے قدموں میں ڈالنے کو تیار ہے۔ یا تمہیں جادو اور آسیب کا اثر ہے تو بہترین معالج کے پاس ہم علاج کرانے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا جی میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے حامیم سجدہ کی آیات پڑھی، 12 آیتیں مکمل کی، اور اس کے بعد جب آخری آیت 13ویں آیت آپ پڑھ رہے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بس آخری بات ان سے یہ کہہ دیجئے میں ان جھٹکوں سے تمہیں ڈراتا ہوں جن جھٹکوں کے ذریعے قوم سمود اور قوم عاد کو ختم کر دیا گیا۔ ابو الولید کہتا ہے میں نے رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے آپ کو منع کیا کہ آپ رک جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جب یہ ابو الولید اپنے قافلے کے والے کے پاس گیا ہے تو اس کا پورا چہرہ اترا ہوا تھا، سمجھ گئے وہ بھی، کیونکہ وہ بھی چپکے چپکے قرآن سنتے تھے۔ تو کہا ابو الولید شکار کو گئے اور خود شکار ہو گئے ایسا لگ رہا ہے، ہاں تم ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، خدا کی قسم جو وہ کلام لے کر کے آئے ہیں وہ نہ کہانت ہے نہ جادو ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، اگر تم میری بات کو سن سکو تو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو ان کی حکومت ہماری حکومت ہے، اور اگر دوسرے لوگوں نے ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے، اور کسی کو ان کے پاس مت بھیجو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور نتائج کا انتظار کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر سب نے نتیجہ بھی دیکھ لیا۔ غالباً ایک صحابی ہیں عامر بن واسلہ ہے یا طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ایک مرتبہ میں مکہ کے اندر کسی اور کام سے آیا، مگر جب مکہ کے اندر داخل ہونے لگا تو کچھ لوگ دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے یہ کہا دیکھو پورے مکہ کے اندر گھومنا ہے تمہیں، مگر ایک آدمی سے بچ کر کے رہنا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے وہ اس کی باتوں کے اندر آ ہی جاتا ہے۔ حالانکہ عرب جانتے تھے کہ قرآن جادو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگایا کہ یہ جادو ہے۔ یہ جادو نہیں، قرآن کریم کی تاثیر ہی عجیب ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آج ہمارا دل بچوں کو یاد کر کے تڑپتا ہے، اداس ہے
کیوں بھائی کئی مہینے ہو گئے اپنے والدین سے اور بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی، دل اداس ہے، کیوں؟ وہ دوست ناراض ہو گیا۔ ایک انسان کی ناراضگی پر تو دل اتنا اداس ہے، مگر اللہ کی ناراضگی کا ذرہ برابر ہمارے چہرے پر اثر نہیں ہوتا، ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات سنتا ہوں، مگر میں خود ایک تاثیر رکھتا ہوں اپنے اندر، اور میرے پاس ایسا کلام ہے کہ سامنے والے کے جادو کو اتار دیتا ہوں۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ میں بھی تو ایک تجربہ کر کے دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہے تو میرے پاس وہ فن ہے، میں ان کا جادو آسانی سے اتار سکتا ہوں، اس لیے ملاقات میں کیا حرج ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور کہا کہ تمہاری بات میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پیش کی تو وہ فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کا جادو ختم ہو، میرے اوپر سے جادو ختم ہو گیا، اور میرے دل میں قرآن کی آیات پیوستہ ہو گئی، اور اس کے بعد قرآن کی آیات سے زیادہ میرے دل میں کوئی عزیز چیز نہیں تھی۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہے شروع کی حامیم سجدہ کی، کہ ابو الولید بھی اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جو عرب کا بہت فصیح اللسان آدمی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری آیت ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کل قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے، ان کے خلاف ان کی آنکھیں گواہی دے گی، ان کے خلاف ان کی چمڑی گواہی دے گی کہ اللہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں وہ سب ہم بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گے۔ یہ شخص کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنی کھال سے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، ارے آج تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہاری تسکین کے لیے، تم کو سکون ملے اس لیے تو ہم نے نافرمانیاں کی تھی۔ مگر وہی اعضا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس ذات نے زبان کے گوشت کے حصے کو بولنے کی طاقت دنیا میں دی تھی، اسی ذات نے آج ہم کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی ذات نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، اور آج اسی کی طرف لوٹ کر کے تم جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک بات بھی چھپا نہیں سکو، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھال، سب کچھ تمہارے خلاف گواہی دے دے گی، لیکن تم گمان یہ کرتے رہے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سارے اعمال کی خبر نہیں ہے۔ تمہارا آج یہ گمان غلط ثابت ہو گیا، اور ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعضاء کے ذریعے کے تمہارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو جب موت کا وقت آتا ہے اور پوری زندگی اس انداز سے گزری کہ اپنا رب صرف اللہ کو ہی بنایا اور اسی پر مستقیم رہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی مت کھاؤ اور غم بھی مت کرو۔ دیکھیے خوف اور غم دونوں میں فرق ہے۔ کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی بہت قیمتی تھی، اب وہ مصیبت یاد آ جاتی ہے تو انسان کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو غم کا تعلق پاسٹ سے ہے اور خوف کا تعلق فیوچر سے ہے۔ آئندہ کہیں یہ حادثہ پیش تو نہیں آئے گا، میرا قبر کے اندر کیا ہوگا، میرا میدان محشر میں کیا حال ہوگا، پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا تب کیا حال ہوگا، یہ ہے خوف۔ تو ایک ہے غم اور ایک ہے خوف۔ دنیا چھوٹ رہی ہے غم مت کرو، بچے چھوٹ رہے ہیں غم مت کرو، اس سے بہترین دنیا کے اندر تم منتقل ہو رہے ہو، اور خوف بھی مت کرو، آگے کے حالات تمہارے سب درست ہیں۔ تو اللہ کے وہ بندے جن کو فرشتے موت کے وقت آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا،
نہ خوف کرو نہ غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشی حاصل کرو جس جنت کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ چیز تمہیں جنت کے اندر دی جائے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے. میوات کے ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور جنت کا ہی تذکرہ کیا تو حضرت نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جو چاہو گے جنت کے اندر ملے گا. وہ حقے کے عادی تھے، کہا حقہ جنت میں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا حقہ بھی ملے گا، بیڑی بھی ملے گی، سگریٹ بھی ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بہترین دوست بنا دے کہ موت کے وقت ابھی ہم کو ایمان کے ساتھ رخصت کرے، اور آخرت کے اندر بھی جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے اور اپنی طرف سے مہمان نوازی بھی نصیب فرمائے. سوالات ہیں تو 2 منٹ کے لیے پوچھ. زکات یہ سوال اگر یہ کر دیا جائے کہ کن کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ افراد بہت کم ہیں، باقی ان کے علاوہ جن کو دے سکتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. دیکھیے اوپر کا حصہ اور نیچے اپنے ہی اصول اور فروع، مطلب ماں کو، ماں کی ماں، نانی کو، نانا کو، دادی کو، دادا کو، اوپر تک کا جو ہے پورا ان کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نیچے کے حصے میں اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، اپنی بیٹی، اپنے نواسے، اپنی نواسیاں، اور نیچے تک. اگر چوتھے پشت کے دادا موجود ہیں تو نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے. باقی بھائی اپنے غریب بھائی کو دے سکتا ہے، داماد اپنے خسر کو دے سکتا ہے، خسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتی. ایک جیب سے نکالا دوسرے جیب میں ڈال دیا، ایسا ہوتا ہے. سید خاندان سے جو ہے اوریجنل، ان پر بھی زکات کی رقم نہیں چلتی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کا اکرام اصل مال کے ذریعے امت پر واجب ہے. اس لیے جو اصل سید ہے، آج کل بہت سارے لوگوں کے سرنیم سید ہیں، لیکن اگر ان کا خاندان واقعیتاً سید خاندان نہیں ہے اور وہ غریب ہے تو زکات کی رقم ان کو دے سکتے ہیں. مگر جو اوریجنل سید ہے یہ کچھ مخصوص علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں. مالیگاؤں میں، پٹکل کے اندر صدیقی خاندان زیادہ ہے. قرآن کے حقوق کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو درست کیا جائے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے میسج کو سمجھا جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس میسج کو سمجھ کر اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا چاہیے جو قرآن کے میسج کو آج تک نہیں سمجھ سکے. یہ قرآن کے 3 بنیادی حقوق ہیں. باقی بہت سارے حقوق ہیں لیکن یہ 3 موٹے اور یاد رکھنے کے قابل. اس کے الفاظ کو درست کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور سمجھنے کے بعد پھر دوسروں تک ان کو پہنچایا جائے. مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اسلام اور ایمان، اسی سے یہ 2 ورڈ بنے ہیں، مسلم اور مومن. اسلام کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے اور ایمان کا محل قلب ہے. ایمان کی جگہ ہی دل ہے اور اسلام کی جگہ اعضاء ہے. دل میں ایمان ہے اور اس کا اظہار اعضاء کے ذریعے ہو رہا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکات ادا کر رہا ہے، تو دل میں ایمان بھی ہے اور ظاہر میں اسلام بھی ہے. تو اسلام اعضاء کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ایکٹ کو کہا جاتا ہے. جو اعمال کی ترغیب اسلام نے دی ہے وہ اعمال اگر اپنے بدن کے ذریعے بجا لا رہے ہیں تو یہ اسلام.
جو ایمان کا اظہار ہے. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء سے. موٹی زبان میں کوئی فرق نہیں کرتے بھئی یہ مسلمان ہے، بھئی یہ ایمان والا ہے، دونوں ایک ہی ہے. لیکن جب ڈیپ میں جائیں گے تو پھر علماء یہ فرق کرتے ہیں.